اب مولا فرماتے ہیں اگر دنیا میں سکون چاہتے ہو، 3 چیزوں کا علم اگر تجھے مل جائے تمہیں دنیا میں سکون آ جائے گا۔ اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں سکون ان کا ختم ہوتا جاتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ میں فنا کی طرف جا رہا ہوں، جسم بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، بس کچھ ہی دنوں میں موت آئے گی، قبر میں اتارا جائے گا، لہٰذا اس کا چہرہ ڈپریس ہوتا جاتا ہے، یہ انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، یہ پریشانی مبتلا ہو جاتا ہے۔ جوانی میں کیونکہ جوش جوانی ہوتا ہے کہ اب تو ٹائم ہے مرنے کو، لیکن جیسے جیسے بوڑھا ہوتا گیا ایک طرح سے یہ یقین کی منزل پہ پہنچتا ہے، بس میری موت قریب آنے والی ہے۔ یہ منزل ان لوگوں کی ہے، یہ خوف ان لوگوں پہ طاری ہوتا ہے جن کا ایمان کمزور ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والے یا خود اہل بیت جیسے ان کی زندگی موت کے قریب چلتی جاتی تھی اتنا ان کے چہرے میں نکھار پیدا ہوتا جاتا تھا، اتنا چہرہ نورانی ہوتا جاتا تھا۔ یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، آغا بہجت جتنے بوڑھے ہو رہے تھے اتنا چہرے پہ نور آ رہا تھا۔ آغا خمینی ہاسپٹل میں ان کی ویڈیوز موجود ہیں، جیسے جیسے موت کے قریب جا رہے تھے ویسے ویسے چہرے میں نکھار پیدا ہو رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے موت موت نہیں ہے، محبوب کی ملاقات کا نام ہے۔ وہ فنا نہیں سمجھتے اپنی موت کو، ایک سفر ہے۔ یہ مولا کا جملہ امام فرماتے اگر دنیا میں سکون چاہتے ہو، یعنی امیر ہو یا غریب تیرے لیے فرق نہ پڑے، مصیبت میں ہو یا نعمت میں تیرے لیے فرق نہ پڑے، تیری وہی کیفیت ہو جو سیدہ زینب کی تھی کہ فرمایا ما رأیت الا جمیلا، زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ انسان کبھی کبھی تنہائی میں سوچتا ہے بی بی یہ کیسا حسن ہے، بھائیوں کا جانا، ہاتھوں میں رسیوں کا بننا، شرابی کی دربار میں جانا، لیکن فرماتی یہ حسن حسن رضا ہے، کیونکہ وہ کائنات کو سمجھ چکے تھے، حقیقت وجود کو سمجھ چکے تھے۔ مولا فرماتے اگر 3 چیزوں کا علم انسان کو مل جائے، 3 چیزوں کا علم، اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ یہ پرواہ نہیں ہے امیر ہے یا غریب ہے، یہ بیمار ہے یا شفا یاب ہے، یہ صاحب اولاد ہے یا صاحب اولاد نہیں ہے۔ ہمیں یہی تو چیزیں غمگین کرتی ہیں نا۔ سال گزر گئے اللہ نے اولاد نہیں دی، اتنے سال ہو گئے بیٹے کی اولاد نہیں ہے، مولانا دعا کریے میں گھر کا مالک نہیں ہوں، مولانا دعا کریے بیٹے کا ایڈمیشن ہو جائے، بیوی بیمار ہے، اولاد بیمار ہے، میں خود بیمار ہوں۔ یعنی انہی سب چیزوں نے ہمیں پریشانی میں ڈالا ہوا ہے۔ مولا فرماتے اگر 3 چیزوں کا علم آ جائے انسان کی زندگی سنور جائے۔ مولا کون سا علم؟ فرما پہلی چیز من این فی این الی این، یہ تیری حقیقت ہے۔ اگر 3 چیزیں سمجھ جائے کہ تو کہاں سے آیا ہے، کہاں پہ رہ رہا ہے اور تجھے کہاں پہ جانا ہے۔ آج پورا مجمع خود سے سوال کرے، ہمیں پتہ ہے ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس عالم کی حقیقت کیا ہے، اور کیا ہمیں پتہ ہے وہ زندگی جو ہمیشہ کے لیے گزارنی ہے، جو ابدی زندگی ہے، ہم کہاں جانے والے ہیں؟ کم لوگوں کو پتہ ہے۔ ہمیں صرف اس دنیا کی حقیقت کا پتہ ہے، ہمیں یہ پتہ ہے صبح آفس جانا ہے، شام کو گھر آنا ہے، سر کا درد ہے اس کے لیے چائے کا کپ پینا ہے اور رات کو سو جانا ہے، پھر وہی روٹین ہم نے دہرانی ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیونکہ جہاں سے آئے ہیں یقیناً کوئی مقصد لے کر آئے ہیں، اور جہاں جانا ہے یقیناً کچھ حاصل کر کے جانا ہے۔ جب انسان ان چیزوں کے 3 چیزوں کو سمجھ لے اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ اب مولا ہم کہاں سے آئے ہیں، مولا ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں، یہ حقیقت امام حسین کو پتہ تھی کہ حسین کہاں سے آیا ہے، حسین کہاں پہ رہ رہا ہے اور حسین کہاں جا رہا ہے۔ اور اس حقیقت کو سمجھ چکا تھا کہ اور تجھے کہاں جانا ہے، تبھی اس نے اپنا بندوبست کیا۔ شمر کو پتہ نہیں تھا کہاں جانا ہے، یزید کو پتہ نہیں تھا کہاں جانا ہے، سنائی باتیں تھیں، یقین منزل یقین پہ نہیں تھا۔ علماء آج تک فرماتے ہیں کہ امام حسین نے جناب زہیر کو خیمے میں بلا کے بولا کیا تھا؟ فرماتے حسین نے یہی 3 حقیقتیں زہیر کو بتا دی تھی۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے، تو آیا کہاں سے ہے اور تجھے جانا کہاں ہے۔ جب انسان کو حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے وہ فنا کو ٹھوکر مارتا ہے اور بقا کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔